یونیورسٹی کا جو کیس سو کالڈ بنایا گیا ہے یہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ سے جو آیا ہے سپریم کورٹ کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں. اس میں تو نہ عمران خان کا تعلق ہے، نہ کابینہ کا تعلق ہے، نہ ہی شہزاد اکبر کا تعلق ہے. سو یہ کیس ہاں البتہ جو القادر یونیورسٹی کے نام جو زمین کی گئی ہے اور اس پر جو عمارت بنائی گئی ہے یقیناً وہ ملک ریاض نے جو ہے وہ کی ہے اور وہ یونیورسٹی آج بھی فنکشنل ہے. 107 بچہ پڑھ رہا ہے اس میں، اور اس میں جو ہے ظاہر ہے کہ اگر اس طرح سے جو ہے آپ کریں گے تو وہ میں نے یہی کہا کہ جناب اگر ان کو زیادہ وہ ہے نیب کو تو جائے سپریم کورٹ میں جا کے درخواست دیں کہ فریق بن جائیں، اور فریق بننے کے بعد یہ بتائیں کہ جی یہ جو ہے ہمارے ہمیں دے دیں یہ اماؤنٹ 190 ملین بھلا لے لے، یا حکومت پاکستان کو اگر ٹرانسفر کرنا ہے تو یہ لے لے. نیب جو ہے کس نے روکا؟ جائے سپریم کورٹ میں درخواست دیں، وہاں تو ان کے پر جلتے ہیں. اور اسی طرح القادر یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ یونیورسٹی وہاں زمینی حقائق کے طور پر موجود ہے. اگر آپ کو یہ ہے کہ کوئی اس میں کوئی حکومت پاکستان کا پیسہ ہے یا کوئی ملک ریاض نے بطور افزانے کے یا کسی طور پہ دی ہے تو وہ آپ بے شک اس کو آپ لے لیں اور یونیورسٹی کو تباہ کر دیں، بچوں کو جو ہے وہاں نکال دیں. لیکن اس طرح سے جو آپ نے یہ حرکت یہ کرنے کی ان کو دی ہے نیب کو، اب اس وقت کیفیت یہ ہے کہ لوگوں نے ڈونیشن دینا بند کر دی ہے اور یونیورسٹی کے طلباء جو ہے وہ اس اذیت سے گزریں گے جس میں اساتذہ کو تنخواہ دینا ممکن نہیں ہوگی، اور یہ مفت تعلیم ان کو دی جا رہی ہے. رہائش ہے، ان کا خوراک ہے، ان کا سارا کچھ جو ہے ہر چیز مفت دی جا رہی ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ سفر کرے گا تو بچہ سفر کرے گا، سفر کرے گی تو تعلیم سفر کرے گی، معیار گرے گا. اور یہ جو محترم عمران خان صاحب کے جہاں تک چیریٹی پروگرامز کا تعلق ہے تو وہ ان کے تینوں جو ہے کینسر کے اسپتال اس پر انگلی کوئی نہیں اٹھا رہا. اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ انسٹیٹیوشنز ہیں اور اربوں روپیہ سال کا ان کا ایک ہسپتال پر اخراجات آ رہے ہیں جو مخیر حضرات پاکستان کے دیتے ہیں. اور الحمدللہ کینسر کا علاج پاکستان ہی میں ہو رہا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اور مفت ہو رہا ہے. اور اسی طرح نمل یونیورسٹی نہ صرف اسلام آباد بلکہ میاں والی میں جو مخیر حضرات کے جو دین پر یا ان کے ڈونیشنز پر جو چل رہی ہے وہ ان کو بھی طلباء کو اسٹیٹ آف دی آرٹ تعلیم دی جا رہی ہے جو مفت ہے. تو ایسے میں جب میں نے ان کو یہ سارا عرض کیا تو 16 دن تو پہلے ہی ریمانڈ لے چکے ہیں اور ان سے کیا لینا ہے اس میں عمران خان سے. لیکن وہ جو ان کی نیب کی جس طرح ضد ہوتی ہے، اب اگر ہم نواز شریف خانوادہ یا شریف فیملی کا نام لکھا ہوتا تو وہاں تو نیب بیٹھ جاتی ہے 1 منٹ میں. اور چونکہ یہ ڈبل دوہرا معیار آ رہا ہے، چاہے وہ نیب ہو بدقسمتی سے، چاہے وہ عدالتیں ہوں، دوہرے معیار سے بدقسمتی سے چل رہا ہے. ایسے میں ریاستیں جو ہے بدقسمتی سے نہیں چلا کرتی. لیکن آپ اس وقت خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ اس وقت جمہوریت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. اس وقت خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو کیا پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے، لیول پلینگ تو دور کی بات ہے. یہاں ایسے لگ رہا ہے کہ جو بندہ پی ٹی آئی کا کوئی نام لیتا ہے یا ان کا جو امیدوار ہے یا ان کے ساتھ منسلک رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے اس کو غائب کر دیا جاتا ہے، اس کو پابا سلاسل کر دیا جاتا ہے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے جو ہے خانوادے کو جو ہے پریشان کیا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے. سو ایسے میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان میں بنیادی طور پر نفی کی جا رہی ہے قانون کی، عدالتوں کے ساتھ تضحیق ہو رہی ہے اور اسی طرح جمہوریت کا گلا جو ہے دبایا جا رہا ہے. اور اس طرح سے کوئی فورن انویسٹر بھی نہیں آئے گا اور پاکستان کی عزت اور تکریم میں بھی جو ہے نیچے تنزلی ہوگی اور پاکستان کی معیشت بھی. کوثر صاحب نے سائفر کا ٹرائل جتنا بھی جیل میں ہوا وہ قلعدم کیا ہائی کورٹ نے. ابھی آپ کا نیب کا القادر یونیورسٹی اور 190 ملین کا ٹرائل چل رہا ہے. کوثر صاحب پہلے یہ بتائیے گا آج کی سماعت میں جو جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا اس پہ عدالت نے کیا کہا اور سماعت کب تک ملتوی کی؟ کتنے روز کا ریمانڈ کیا گیا تھا؟
10 दिनों का उन्होंने तकाजा किया था, मुतालबा किया था। अभी हम जब यूं आए हैं तो वो अंदर अभी फैसला लिखवा रहे थे, तो इसलिए जबरदस्त मैं कुछ नहीं कह सकता कि उन्होंने जेल ट्रायल के हवाले से बताइएगा। साइफर केस का जेल ट्रायल जो कलअदम हो गया, अब दोबारा डेट पड़ती है, बुलाया गया उनको भी। नैब का भी ओपन कोर्ट ट्रायल होना चाहिए, वहाँ पे इस्लामाबाद में होना चाहिए, जेल ट्रायल ही चलता रहेगा, या आप अदालत आलिया से रजू करने जा रहे हैं? नहीं, वो तो देखे ना, अभी जो अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट वाला मुकदमा है, अभी वो तो शुरुआत ही नहीं हुआ है, अभी तो तफ्तीश के मरहले में, अभी चलान ही पेश नहीं हुआ है। ट्रायल तो तब होता है ना जब पहले चलान पेश होगा, तफ्तीश मुकम्मल होगी, चलान होगा तो फिर ट्रायल का होगा। और यकीनन हम इस बात को चैलेंज करेंगे कि जेल ट्रायल जो है ये इंसाफ की नफी है और इंसाफ का कत्ल है जेल ट्रायल, तो उसको डेफिनेटली यकीनन हम चैलेंज करेंगे जब वो टाइम आएगा। जैसा आपकी बातों से लगा कि बेसलेस केस है, कुछ भी नहीं है, 6 घंटे नैब की टीम जो है अडियाला जेल में तफ्तीश करती है। अगर 6 घंटे अडियाला जेल में तफ्तीश होती है, क्या पूछा जाता है खान साहब से, क्या सवालात उनसे की जाती है? इस बारे में खान साहब ने आपको बताया, आपने शायद उनसे पूछा होगा किस किस्म की तफ्तीश हो रही है? बार बार वही चीजें पूछते हैं क्योंकि काबीना ने क्या फैसला किया। काबीना का फैसला आपके पास तहरीरी तौर पर मौजूद है, मुत्तफिका फैसला था, और कभी काबीना का फैसला कलेक्टिव होता है हमेशा। जी ये जो है सारी चीजें 190 मिलियन जो है, इसमें खान का लेना देना दूर नजदीक से भी कोई ताल्लुक नहीं था। मलिक रियाज ने वहाँ जो है 1 हाइड पार्क जो है इन्फ्लेटेड रेट पर दिया हसन नवाज ने, और वो जो है उसकी इंक्वायरी MCA कर रही थी, और उसकी इंक्वायरी में खान को क्या लेना देना, वही बार बार पूछते हैं। और इसी तरह वो पूछते हैं अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के बारे में, वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। मुसद्दका उसकी जो असल कापी है, असल जो वो इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट है, वो उन्होंने कहा कि मेरे वकील सेनेटर अली जफर साहब के पास है। अली जफर को कि इन्होंने नोटिस दिया, उसने कहा हाँ मैं देखता हूँ, है तो मैं आपको दे दूंगा, और इनके पास नकूल ऑलरेडी मौजूद है। और वैसे भी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है, वो जहाँ रजिस्ट्री हुई है वहाँ भी उसकी नकूल मौजूद है। सो खान साहब को उसकी क्या तकाबल कराना है? और उसमें ये लिखा हुआ है कि ना ट्रस्टी जो है अपने इस्तेमाल में कोई यहाँ से पैसा निकलवा सकते हैं, ना तनख्वाह ले सकते हैं, ना किसी रिश्तेदार को बीच में शामिल कर सकते हैं, और उसका ऑडिट वगैरह बाकायदा लिखा हुआ है। सो उस ट्रस्ट में से तो वो एक धेला भी बीच में से नहीं जा सकता है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि क्या केस है इसमें, दोनों सूरतों में इतनी लंबी 16 दिन पर मुहित और 6 घंटे, जिस तरह आपने सही कहा, सिवाय इसके कि आप जो है नैब और बदकिस्मती से जो काबरीन है या हुकूमत है, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि खान को किसी तरीके से ब्रेक करना। और वो खान ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग नर्व्स माशाल्लाह, आज भी वो बिल्कुल चाको चौबंद थे और चुस्त पूरे तरह से वो जो है मुतफिक्र से इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है। आज भी उन्होंने जमहूरियत के बारे में बात की, आज भी उन्होंने कहा कि 9 मई का इंक्वायरी करवाई जाए, 9 मई की इंक्वायरी करवाई जाए, ताकि पता चले कि 9 मई क्या ऑर्केस्ट्रेटेड था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह से जो है इनके जो है कारकुनों को पाबा सलासल करके इसको पार्टी को तोड़ना है और हवा में पखेरना है। तो इसलिए आज उनका इसरार था यही कि 9 मई के जो है सानहे पर जो है वो करवाया जाए, एक इंडिपेंडेंट जो है इंक्वायरी करवाई जाए, और ये कौम के सामने मामला आने चाहिए। इसलिए कि इसकी आड़ में जमहूरियत को कत्ल कर दिया गया है, दफन कर दिया गया है इस मुल्क में। इसकी जो है नतीजे में एक सजा याफ्ता शख्स को लाकर जो है फिर ताज पहनाने की कोशिश की जा रही है इसमें, और इसके जरिए जो है लोगों को तोड़ फोड़ की जा रही है, लोगों को जो है जबर और तशद्दुद करके उनका जो है पाकिस्तान में एक 25 करोड़ अवाम का एक जेल कैद खाना बना दिया गया है इस मुल्क को। इतना बड़ा जो यलगार मारी गई है, अब हम दुनिया में ये भी कहने लायक नहीं है, क्योंकि जब GSP प्रोग्राम दुनिया में ये किया गया तो उसमें उन्होंने भी मशरूत किया कि पाकिस्तान की जो बुनियादी हकूक हैं उनकी पामाली हो रही है मिसिंग पर्सन, डिस्प्लेस्ड पर्सन की आड़ में, तो इसलिए उन्होंने किया।
اور آج میں نے عدالت کا جب یہ دکھایا کہ میرے بیٹے شہباز کو 13 کروڑ 65 لاکھ روپے کا ٹیکس کا نوٹس آیا ہے، 1 سال کا ٹیکس کا نوٹس شہباز کھوسا جو ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ریسنٹلی ہائیسٹ ووٹس لے کر الیکٹ ہوئے ہیں، آج ان کو یہ نوٹس دیا. میں نے عدالت کو وہ نوٹس بھی دیا اور انہوں نے پروسیکیوٹر کو بھی کہا کہ کیا اگر وکالت کرنے میں کسی کی وکالت کرنے کی پاداش میں یہ اگر ان کو خائف کرنے کے لیے اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اور پروسیکیوٹر کو کہا کہ آپ اس کو دیکھیں ذرا. بار ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر یہ میرے گھر پہ پھول جھڑیاں برساتے ہیں اور مجھے لفٹ کی سیریں کرواتے ہیں تو یہ اسی کا تسلسل ہے کہ میرے بیٹے کو 13 کروڑ 65 لاکھ کا 1 سال کا ٹیکس کا نادہند قرار دے رہے ہیں. میرے خیال میں پاکستان کا کوئی شخص بھی نہ تو کوئی وکیل اتنا ٹیکس جو ہے دیتا ہے، نہ کوئی امیر سے امیر تر آدمی جو ہے اس کو اتنا ٹیکس کرتا ہے. شاید میاں صاحب اور ان کی فیملی بھی اتنا ٹیکس نہیں دیتی ہوگی ملا کر بھی. تو یہ اس طرح کے ہتھکنڈوں سے وکلاء کو خائف کرنا یا اس طرح سے خوف پھیلانا، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایک خوف کی فضا جو آپ نے مسلط کر دی ہے، یہ جمہوریت کی گروتھ کے لیے، رول آف لا کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، ملک کو آگے فارورڈ لے جانے کے لیے یہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے اور اس کو بند ہونا چاہیے. سر یہ وکلاء کو ملٹری کب متحرک ہوگی؟ اتنی لا قانونیت ملک میں چل رہی ہے سر. وکلاء انشاءاللہ متحرک ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم دفاع کریں گے اس ملک کا اور عوام کا انشاءاللہ دفاع کریں گے. خان صاحب بتائیے گا آپ کی سماج کے حوالے سے اور خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، ان کا کوئی میسج کیا کریں؟ جی ان کا میسج یہ تھا سارے کارکنان کے لیے کہ حوصلے میں رہیں، اللہ ہمیں کامیابی دے گا، ہم حق پر کھڑے ہیں اور اس ملک کی پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی اور سب سے ہر دل عزیز پارٹی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے ہر دل عزیز لیڈر ہیں. تو لہذا ہم سب کے لیے لیسن یہ ہے اور ان کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے ہر حلقے سے پاکستان کے ہر حصے سے الیکشن لڑنا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں مکمل تبدیلی لے کے آئیں گے. آئین کی قانون کی حکمرانی ہوگی، یہاں پر صحیح معنی میں جمہوریت ہوگی، صحیح معنی میں سویلین سپریمیسی ہوگی. یہ ان کا میسج. سماج کے حوالے سے بتائیے گا جو سماعت ہوئی ہے آج کی سماعت جیسے دوسری سماعت ہوتی ہیں، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا کہ جیل کے اندر سماعت نہیں ہو سکتی تو یہ سماعت جو ہے یہ اس حکم کے بھی خلاف ہے اور آئین اور قانون کے بھی خلاف ہے. جیل ٹرائل نہیں ہو سکتا. ٹرائل جو ہے کھلا ٹرائل ہوگا جہاں ہر شخص کو آنے کی اجازت ہونی چاہیے. تو کوئی بھی ٹرائل جو بھی کریں گے اور جو آج بھی ہوا ہے جیل کے اندر، میرے نزدیک وہ غیر قانونی، غیر آئینی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے. سر یہ آپ یہاں پہ جو جیل ٹرائل ہے آپ اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں؟ جی بالکل کریں گے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے سائفر والا. تو ہمارا یہ کنسسٹنٹ اسٹینس ہے کہ جیل کے اندر ٹرائل نہیں ہو سکتا. ٹرائل صرف کھلے عام ہو سکتا ہے جہاں ہر فرد کو پہنچ آنے کی اجازت ہو. ہماری آج خان صاحب سے کوئی طویل ملاقات ہوئی ہے 1 گھنٹے کی. اس میں کافی ہم نے لیگل ایشوز کیے ہیں ڈسکس. اور اس کے علاوہ کیونکہ میں ان کے پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے اس پہ کام کر رہا ہوں تو اس میں انہوں نے کچھ پوائنٹس بتائے ہیں جو بہت ضروری ہیں کہ مینیفیسٹو میں ہونے چاہیے. ایک تو انہوں نے بتایا کہ اکانومی جو ہے اس کو مینیفیسٹو کو پہ اس پہ فوکس کرنا ہے بہت زیادہ، اور جو ملک میں اس وقت اکنامک سچویشن ہے اس کو کس طرح ریزالو کرنا ہے اس کے اوپر ہم نے ایک ڈیٹیلڈ مینیفیسٹو میں ان سارے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے، ڈسکس کرنا ہے اور ہم نے اس کا ریزولوشن بتانا ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہا ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے مینیفیسٹو میں وہ ہوگی رول آف لا، قانون کی حکمرانی. جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے خاص کر اس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اس پہ خاص فوکس ہوگا پارٹی کا. اس کے علاوہ جو پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہے اس کے اوپر فوکس ہوگا.
اور اس کے علاوہ جو آپ کا فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی حقوق ہے، ان کی پروٹیکشن کے لیے خاص کام کیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور امپورٹنٹ بات کی کہ ٹاؤن پلاننگ جو ہے اور انوائرمنٹ جو ہے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، اس کے اوپر بھی ہمارے مینیفیسٹو میں کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ان کے کیسز میں ان کو بریف کر دی ہے، سارا کچھ بڑے خان صاحب موٹیویٹڈ ہیں، بالکل فٹ تھے اور ان کی ہیلتھ بھی بالکل ٹھیک ہے اور بالکل پریشانی نہیں تھی ان کے چہرے پہ. پریشانی صرف تھی تو اس ملک میں جو اس وقت بنیادی حقوق جو پامال ہو رہے ہیں، ان کی پارٹی کو جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، ان پہ انہوں نے کافی پریشانی بتائی. اور اس کے علاوہ جو ان کی پارٹی کی خواتین ہیں، جس طرح ان کا سلوک ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اور ان کی جو بیل پٹیشنز ہیں وہ سنی نہیں جا رہی ہے، اس میں ایڈجرنمنٹس آ جاتی ہیں. وہ پچھلے 6 مہینے سے جیل میں، اس پہ انہوں نے کافی کنسرن شو کرایا. لیکن خان صاحب بڑے موٹیویٹڈ ہیں، بڑے پورے سماج ہیں، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ انشاءاللہ کلین سویپ کرے گی الیکشنز میں اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاور میں آئے گی.